جی شروع ہو گیا. میں شروع ہونا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس سے پہلے والے ہفتے میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھی گئی تھی وہ صلہ رحمی کے فضائل و فوائد پر منحصر تھا. اسی کا ایک ٹکڑا انشاءاللہ تعالی اس کی وضاحت کریں گے، اور وہ ہے قطع رحمی کے نقصانات. پچھلے ہفتے میں ہم نے قرآن مجید سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہے، اور اس نے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی، ان کی عزت و تکریم کرنے کی، اور حسب استطاعت ان کی ضیافت و اکرام کرنے کی، اور ان کو دیکھنے کے بعد ناک منہ نہ چڑھانے کی ہدایت کی ہے. بلکہ اس کے بہت سارے فوائد ہم نے ذکر کیے تھے. لیکن آج قطع رحمی کے نقصانات انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، اور اس میں کچھ نکات اور کچھ پوائنٹ ہیں جسے آپ حضرات سنیے، سمجھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم دوستوں اور بھائیو، اللہ تعالی کے نزدیک قطع رحمی لعنت کا موجب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے. محترم دوستوں اور بھائیو، ذرا غور کریں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں گنائی ہیں، اور ان چیزوں کو گنانے کے بعد ان پر، ان عمل کو انجام دینے والے پر لعنت بھیجی ہے، اور ان کے لیے برے گھر کی بری خبر سنائی ہے. اور برے گھر سے مراد یہاں جہنم ہے. وہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد و وعدے کو جو لوگوں نے کیا اس کو توڑتے ہیں، جس چیز کو اللہ نے جوڑا ہے اسے بھی توڑتے ہیں، اور رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہ کرتے ہوئے رشتہ داری کو توڑتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لعنت برسائی ہے اور اس کے لیے جہنم کی خبر سنائی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ رشتہ داری کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جب مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم یعنی رشتہ داری نے کھڑے ہو کر کے کہا ایک قطع رحمی سے تیری پناہ میں آنے کا مقام ہے.
اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں جو تجھے ملائے اور اسے اپنی رحمت سے کاٹ دوں جو تجھے کاٹے؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بس یہ بات طے ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمایا کہ اگر تم چاہو تو پڑھ لو، فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ اور تم سے یہ بھی بعید نہیں، یہ دور نہیں کہ تم کو حکومت مل جائے اور پھر تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ دو۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے لعنت بھیجی ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ اور ہم اور آپ اس چیز کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں کہ اپنے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے بدبخت لوگ ہیں جو ایک وقت تک تو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں کوئی وحدہ نصیب کر دیتا ہے، کسی وحدے پر وہ فائز ہو جاتے ہیں، ان کے پاس روپیہ پیسہ ہو جاتا ہے، تو اپنے ان رشتہ داروں کو جن کے ساتھ ایک وقت تک وہ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کے حال و حوال پوچھتے تھے، ان کے یہاں آتے جاتے تھے، ان کو بھول جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کی شکایتیں ہیں کہ جب سے اس کے پاس پیسہ آیا ہے تب سے وہ بدل گیا ہے، وہ ہمیں بھول گیا ہے۔ تو اس آیت کے مصداق وہی لوگ ہیں جن کے پاس روپیہ پیسہ آنے کے بعد، عہدہ آ جانے کے بعد، منصب انہیں مل جانے کے بعد وہ اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، ان کے ہاں آتے جاتے نہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں۔ اور ہے ایسا معاملہ ہمارے معاشرے کے اندر۔ محترم دوستو بھائیو، قطع رحمی کرنے والا جنت سے محروم ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اگر میری بات آپ حضرات سن رہے ہیں یا کبھی سنیں تو اس حدیث پر ذرا غور کرنے کی کوشش کریں کہ کیا ہم نے اور آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی؟ کیا ہم نے رشتوں کو توڑنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا ہم نے ان کے حقوق ادا کیے؟ حدیث کا ایک ٹکڑا ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم میں سے کسی شخص نے، قیامت تک آنے والے کسی افراد نے، کسی فرد نے بھی رشتہ داری کو توڑا یا پھر رشتے کو نہیں نبھایا، لا يدخل الجنت قاطع، تو جنت میں نہیں جا سکتا ہے، کوئی بھی فرد ہو۔ یہ نہیں کہ فلانا فلاں فلاں فلاں، بلکہ وہ شخص جو یہ خود کہہ رہا ہے کہ رشتہ داری کو توڑنے کے لیے اس نے توڑا ہے، حالانکہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس کی اصلاح کرنی بہت ضروری ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شَجَنَةٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ اور رحم رحمان سے نکلا ہے، رحمان سے نکلا ہے کہ جو عزت والا، بزرگی والا ہے، لہذا جو آدمی اسے کاٹتا ہے یعنی قطع رحمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کی شکایت ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے جڑنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہم سے دور ہی دور رہتا ہے۔ تو معاشرے کی اس بیماری کو ہم اور آپ دور کرنے کے در پہ ہو جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارا رشتہ دار شکایت کرتا پھرے ادھر ادھر کہ فلاں آدمی ہمارے گھر نہیں آتا، ہم اس کے پاس جاتے ہم سے بات نہیں کرتا یا ہماری خاطر مدارت نہیں کرتا۔ ایسا ماحول بالکل نہیں بنانا چاہیے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، قطع رحمی کرنے والے کو دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له بالآخرة من البغي وقطيعة الرحم۔ بغاوت اور قطع رحمی ایسے گناہ ہیں کہ ان کی سزا دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلدی مل جانے کے لائق ہے، اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔ تو بغاوت، لفظ بغاوت اور قطع رحمی ایسے بھیانک گناہ ہیں، ایسے بڑے گناہ ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت میں تو انہیں سزا ملے گی، اس گناہ کی سزا آخرت میں طے ہے، لیکن ان کی سزا دنیا میں جلدی مل جانے کے لائق ہے۔
تو محترم اور دوستوں اور بھائیوں، اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ قطع رحمی بالکل نہیں ہونی چاہیے، اس سے ہماری زندگی اجینر بن کے ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ قطع رحمی کرنے والے کے خلاف رحم کی فریاد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم رحمان سے مشتق ہے اور عرش سے لٹکا ہوا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے۔ رحم رحمان سے مشتق ہے اور عرش سے لٹکا ہوا ہے، اور کہتا ہے اے رب مجھے قطع کیا گیا ہے، مجھے کاٹ دیا گیا، اے رب میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہے، اے رب مجھ پر ظلم کیا گیا ہے، اے رب اے رب، میں نے وہ اللہ رب العزت کو پکار کہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی ہے، برا سلوک کیا گیا ہے، مجھے کاٹ دیا گیا ہے، اب تو ہی اس کا فیصلہ کر۔ تو اللہ رب العزت اسے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ اسے میں اپنی رحمت سے ملاؤں جو تجھے ملائے، اور میں اسے بھی رحمت سے کاٹوں جو تجھے کاٹتا ہے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اعمال بنی آدم تعرض كل خمیس لیلۃ الجمعہ، کہ سب لوگوں کے اعمال، بنی آدم یعنی سب لوگوں کے اعمال ہر شب جمعہ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ فلا يقبل عمل قاطع الرحم، تو قطع رحمی کرنے والے شخص کا عمل قبول نہیں کیا جاتا، قبول نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے، آدمی کوئی بھی عمل کرتا ہے، اچھے سے اچھا عمل کرتا ہے، لیکن اگر رشتوں کو نہیں جوڑتا ہے، رشتوں کا خیال نہیں کرتا ہے، تو اس حدیث کے بنا پر آپ دیکھیں، اس حدیث کا مفہوم جو ہے کہ کوئی بھی عمل انسان کر لے، لیکن اگر رشتوں کو توڑتا ہے، جوڑتا نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کا خیال کرنا چاہیے، کتنے بھیانک اور کتنے بڑے گناہ یہ رشتوں کو توڑنا ہے۔ قطع رحمی کرنا اللہ رب العزت کو کبھی پسند نہیں، بلکہ ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کو جوڑنا۔ اور قبیلے خثام کے ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اس کے بعد کون سا عمل؟ پھر آپ نے جواب دیا کہ قطع رحمی کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا پھر برائی کا حکم دینا اور بھلائی سے منع کرنا۔ یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کی حاکمیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعی پسند نہیں کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ دوسری بات ہے کہ رشتوں کو توڑا جائے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ رشتوں کو توڑنے کا جو چھوٹا سا آپ نے لفظ استعمال فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حقوق میں کمی کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور بندوں کے حقوق میں کمی کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اس کے بعد برائی کا حکم دینے والے اور بھلائی سے منع کرنے والے اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس سے معاشرہ خراب ہوگا، اس سے ہمارا ایمان خراب ہوگا، اس سے ہمارا مذہب اور مذہب پہ چلنے والے جو لوگ ہیں وہ خراب ہوں گے، بدنامی اوپر سے۔ تو معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو برائی کا حکم دیتے ہیں، زبان سے نہیں کہیں گے، لیکن ایسا کوئی نہ کوئی عمل تو کر ہی دیں گے، اور وہ چاہیں گے کہ اس میرے برے کام پر لوگ میری تائید کریں، لوگ میری تعریف کریں، اور ایسے ہی لوگ اللہ رب العزت کی نظر میں ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ محترم دوست اور بھائیوں، صلہ رحمی کہتے کسے ہیں؟ ذرا اس کو سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ صلہ رحمی کے فضائل اور قطع رحمی کے بھیانک نتائج کے بارے میں ابھی ہم نے کچھ باتیں رکھی، اور ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ صلہ رحمی کا مفہوم کیا ہے۔
جیسے کہ بہت سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں، لیکن جو ان پڑھ لوگ ہیں، جو کہیں مدرسے میں نہیں گئے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کیا سمجھتے ہیں صلہ رحمی کیا کسے کہتے ہیں؟ تو صلہ رحمی عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے، جو مفہوم ہے یہ ہے کہ اگر رشتہ دار صلہ رحمی کریں تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا جائے، ان سے اگر اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جائے، یعنی بدلہ۔ اگر کوئی میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تب میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ عام لوگوں کے ذہن میں یہی ہے، اگر وہ احسان کریں تو ان سے احسان کیا جائے، اگر وہ ملنے آئے تو ان سے ملنے جایا جائے، اور اگر وہ انہیں کچھ دیں یعنی ہمیں کچھ دیں تب انہیں کچھ دیا جائے۔ یہی عام لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات، صلہ رحمی کا مطلب یہی ہے، حالانکہ یہ مفہوم بالکل غلط اور ناجائز ہے، کیونکہ یہ تو ایک طرح کا بدلہ ہوا کہ اگر آپ کو کوئی کچھ دے رہا ہے تب آپ دیں گے، اور وہ بھی بعد میں دیں گے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تب آپ حسن سلوک کریں گے، اگر وہ آپ سے ملنے نہیں آتا تب آپ نہیں جائیں گے۔ جو لوگوں کے ذہنوں میں باتیں ہیں، صلہ رحمی کا مفہوم درست نہیں ہے۔ درست مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ قطع رحمی کریں تو آپ ان سے صلہ رحمی کریں، اگر وہ بدسلوکی کریں تو آپ ان سے حسن سلوک کریں، حسن سلوک سے پیش آئیں، اور اگر وہ نہ دیں تب بھی آپ انہیں دیں۔ الغرض ہے کہ رشتہ دار صلہ رحمی کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں اپنی طاقت کے مطابق انسان اپنی رشتہ داری کو نبھائے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان سے حسن سلوک کرے، ان سے عزت و تکریم سے بات کرے، اور جو لوگ کلاش و محتاج ہیں ان کو اپنے استطاعت کے مطابق دیں۔ یہی صلہ رحمی، بدلہ نہیں۔ اسلام میں بدلہ نہیں کہ اگر آپ کو کوئی دے رہا ہے تب آپ دیں گے، یہ صلہ رحمی تھوڑی ہوا، یہ تو بدلہ ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو صلہ کے بدلے میں صلہ دے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جس سے قطع رحمی کیا جائے، جس سے رشتے کو توڑا جائے، رشتہ دار اس سے دور بھاگ رہا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کر رہا ہے، تو پھر بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ آپ کے ساتھ کوئی رشتہ دار آپ کا ہے، بیٹھنا نہیں چاہ رہا ہے، آپ کے ساتھ آپ سے بولنا نہیں چاہ رہا ہے، بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے، آپ کو ناپسند کرتا ہے، پھر بھی آپ اس کے پاس جائیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کو کھلائے پلائیں، عزت سے بات کریں، یہی تو صلہ رحمی ہے۔ اس صلہ رحمی اصل میں ہے۔ بدلے میں صلہ رحمی سے مراد یہ ہے کہ مثلا کوئی رشتہ دار اس سے ملتا ہے تو یہ بھی اس سے ملتا ہے، اگر وہ نہیں ملتا تو یہ بھی نہیں ملتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر وہ نہ ملے تو بھی یہ اس سے میل ملاپ رکھے، تب جا کر یہ صلہ رحمی کرنے والا کہلائے گا۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن سے میں صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں۔ دیکھیے حدیث ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ رشتہ دار ایسے میرے ہیں کہ جن سے میں صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان سے حوصلہ سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جاہلوں سا برتاؤ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا کہ تو ان کے ساتھ احسان کرتا ہے، وہ تجھ سے جاہلوں سے برتاؤ کرتے ہیں، تو ان سے ملنے جاتا ہے وہ تجھ سے دور بھاگتے ہیں، تو حسن سلوک کرتا ہے وہ بدسلوکی کرتے ہیں، اگر تو ایسا ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈالتا ہے، اور جب تک تو اسی طرح کرتا رہے گا تیرے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیشہ ایک پشت پناہی کرنے والا رہے گا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی چند خصال بیان کیے اور کچھ وصیتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کی طرف نہ دیکھوں جو دنیاوی اعتبار سے
مجھ سے بڑا ہے، اور اس شخص کی طرف دیکھوں جو دنیاوی اعتبار سے مجھ سے چھوٹا ہے۔ بہت سارے لوگ، یہیں پر بتاؤں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کمپنی میں کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر ان کی سیلری 1000 ریال ہے، تو اپنے سے آگے جو 2000 والے ہیں، 3000 والے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر کے اللہ رب العزت کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کو برا بھلا بھی کہنا شروع کرتا ہے، اپنے آپ کو کوستا ہے، اپنی قسمت کو گالی دیتا ہے کہ میں کیسا ہوں کہ جو یہ لوگ مجھ سے زیادہ سیلری ان کی ہے، ان کے راتب مجھ سے زیادہ ہیں، ان کے اندر کیا خاصیت ہے میرے اندر نہیں ہے۔ لیکن ایسے شخص کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھے، اور سب کو حکم دیا گیا ہے، بلکہ اپنے سے دنیاوی اعتبار سے جو شخص نیچے ہے، جس کا سیلری 800 ہے، اس کو دیکھے کہ وہ کیسے گزر بسر کر رہا ہے۔ اس میں ایمان کی بقا ہے، اس میں صبر کی تلقین ہے، اس میں ہر چیز آپ کی محفوظ رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص کو نہ دیکھوں جو دنیاوی اعتبار سے مجھ سے بڑا ہے، بلکہ میں اس شخص کو دیکھوں جو دنیاوی اعتبار سے مجھ سے چھوٹا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمایا ہے، تو بزرگ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں۔ اسی طرح آپ نے مجھے تاکید حکم دیا کہ میں صلہ رحمی کروں، چاہے میرے رشتہ دار مجھ سے منہ کیوں نہ موڑ لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ رکھوں۔ ملامت کوئی کر رہا ہے اور آپ مسلمان ہیں، اور آپ کے مسلمان ہونے کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے داڑھی کا مذاق، آپ کے ٹوپی کا مذاق، آپ کے لنگی اور پاجامے کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسا کہ سوشل میڈیا پر یہ عام ہو چکا ہے۔ اپنے ملکوں میں دیکھیں، خاص ہندوستان میں، اور اسی طرح سے جو جہاں پر کچھ غیر مسلم ہیں، مسلمانوں کے ہر شے سے، حتیٰ کہ برقع پر، حجاب پر انہوں نے برے برے کمنٹ کیے اور مسلمان کو اور اسلام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمایا تھا بزرگ کو کہ تمہیں اگر اسلام کے خاطر کوئی ملامت کرے تو تم ان کی ملامت کا خوف نہ کھاؤ۔ اور ہمیں بھی یہ وصیت کی گئی ہے، جب ایک صحابی کو وصیت کی گئی تو پوری امت کو وصیت ہو۔ اور آج کے اس دور میں ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم کسی کے ملامت کو بھی کا خیال نہ کریں، بلکہ اپنے دین پر ہم ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک کہ میں حق بات کہوں، حضرت بزرگ کہتے ہیں مجھے وصیت کی گئی کہ میں حق بات کہوں چاہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح یہ وصیت بھی کی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، زیادہ سے زیادہ پڑھوں، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جبکہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات میری ہوئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے فضیلت والے اعمال کے متعلق بتائیں، کون سے اعمال افضل ہیں، بڑے ہیں، ان کی حیثیت بڑی ہے، مجھے ایسے اعمال بتائیں کہ کون سے اعمال بڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عقبہ سل من قطعک وعتی من حرمک وعارض عمن ظلمک وفی روایت وعفو عمن ظلمک۔ اے عقبہ، اس سے صلہ رحمی کرو جو تم سے قطع رحمی کرے، اس کو دو جو تمہیں نہیں دیتا ہے، جو تمہیں منع کرتا ہے، تمہیں محروم رکھتا ہے، اس سے اعراض کر لو جو تم پر ظلم کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسے درگزر کر دو جو تم پر ظلم کرے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ حدیث پوری امت کے لیے ایک سبق ہے، ایک وصیت ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ انجانے میں جو نہیں جانتے ہیں، ان حدیثوں کو نہیں پڑھتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، ان کو علم نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ بہکنا شروع ہو جاتے ہیں، مرتد ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ چھوڑے اسلام کو۔ ایک بیماری نکل پڑی ہے بھی کہ وہ اسلام پر ہیں، اسلام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، انہیں ستایا جا رہا ہے، ظلم و زیادتیوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، انہیں ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ چھوڑیے، ہٹائیے، ہم اس مذہب سے ہی نکل جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ محترم دوست اور بھائیوں، رشتہ دار کافر بھی ہوں تو ان سے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ دیکھیے، ہمارا مذہب جو ہے بڑا پیارا مذہب ہے، بڑی ہی محبتیں لٹانے والا مذہب ہے، امن و امان اور شانتی کا درس دینے والا مذہب ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنو فلاں کی اولاد، آل و اولاد میرے دوست نہیں ہیں۔ بنو فلاں کسی کے لڑکے میرے دوست نہیں ہیں، بلکہ میرا دوست اللہ اور صالح مومنین ہیں، لیکن میری ان سے رشتہ داری ہے جس کی وجہ سے میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں۔
یعنی وہ میرے رشتے دار تو نہیں ہیں، رشتے دار تو ہیں لیکن دوستی نہیں ہے ان سے میری، کیونکہ وہ کافر ہیں، لیکن رشتے داری کی وجہ سے میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں۔ یعنی کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے اسلام میں آ گیا، اس کے والدین کافر ہی ہیں، بہن بھائی اور رشتے دار جتنے ماموں وغیرہ خالو وغیرہ سب کافر ہیں، لیکن رشتے داری ہے، لیکن مومن کے ساتھ ہی مومن کی دوستی ہوتی ہے۔ اس بنا پر جب مسلمان ہو گیا تو ان سے دوستی نہیں ہے، کافروں سے رشتے داری ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر ان سے صلہ رحمی کو ترجیح دی کہ ان سے رشتے داری ہے، دوستی ان سے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ آل فلاں سے ابو لہب یا ابو سفیان یا حکم بن عاص یا عموماً سارے قبائل قریش، خصوصاً بنو ہاشم یا آپ کے اعمام چچا وغیرہ مراد ہیں۔ اور ظاہر حدیث سے یہ بھی پتہ یہی ہے، یعنی کہ جو چچا وغیرہ ہیں، ابو لہب وغیرہ جو مکہ میں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے تھے وہی مراد ہیں یہاں پر۔ اور مطلب یہ ہوا کہ یہ سبب مسلمان ہونے سے جو مسلمان ہیں ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ہے، اور وہ جو کافر ہیں ان سے دوستی نہیں، لیکن صلہ رحمی اس لیے کیا جا رہا ہے ان سے۔ اور آپ دیکھیں فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا سب لوگوں کو۔ تو ایک تو مسلمان اور اسلام کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اسلام میں خون ریزی نہیں ہے، بلکہ صحابہ نے کہا تھا کہ آج تو بوٹی بوٹی کرنے کا دن ہے، آپ نے کہا نہیں، آج رحم و کرم کرنے کا دن ہے۔ تو وہاں پر ایک میسج دینا تھا، اسلام بہت ہی شانتی والا، بہت ہی پیارا مذہب ہے جو امن و امان کا درس دیتا ہے۔ دوسرے ایک ہی بھلے وہ کافر ہیں لیکن رشتے دار ہیں، تو اس بنا پر قرابت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اچھا سمجھا، اور آپ نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کی بھی۔ معلوم یہ ہوا کہ صلہ رحمی کرنے کے لیے اسلام شرط نہیں کہ اسلام مسلمان ہی ہو تبھی ہم، جیسا کہ ہے نا کہ مسلمان نہیں اس کو مار دو، تمام غیر مسلم بھائی بھائی ہیں، ایک مسلم ہے تو اس کو مار دو، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف مسلمان بھائی ہیں تو کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو مار دو، نہیں، بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ اگر کسی نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو سمجھ لیجئے کہ پوری انسان کو اس نے قتل کر دیا۔ تو کسی کو مارنا پیٹنا نہیں ہے۔ اگر آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے، اگر ان پہ آپ اسلام ان کو ان تک پہنچانا چاہتے ہیں تو بڑے پیارے انداز میں جس کا بتایا گیا اسلام کے اندر کہ کس طرح سے ہم اسلام کی دعوت لوگوں کو دیں، ٹھیک ہے، تو اس انداز میں آپ دیں گے، زبردستی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اور ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت اسماء بنت بکر رضی اللہ عنہا کی بیان کرتی ہیں کہ میری ماں جو کہ عہد قریش میں صلح حدیبیہ میں مشرکہ تھیں، اسلام نہیں لائے تھیں، وہ کہتے ہیں کہ میری ماں میرے پاس تشریف لائیں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے پاس میری ماں آئی ہے اور اس نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، یعنی کفر میں ہی ہیں وہ، اور وہ کفر میں رغبت رکھتی ہیں، تو کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اپنی ماں سے صلہ رحمی کر۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ قرابت دار خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ان سے نیکی کرنی چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، صلہ رحمی میں کچھ ترتیب ہے، صلہ رحمی کس طرح سے کیا جائے۔ سب سے پہلے صلہ رحمی کا حقدار کون ہے، اسلام نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ تو صلہ رحمی کس ترتیب سے کرنی چاہیے، اس بارے میں دو احادیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، کیا پوچھا؟ اے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن صحبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اور دیکھیے یہی چیزیں اسلام کو خوبصورت بناتی ہیں، کسی چیز کی ترتیب، انداز، وزن، جو ایک سمپل اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کتنی خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا۔ وہ صحابی نے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، قال امک، تیری ماں، تیری ماں تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اس صحابی نے دوبارہ پوچھا، آپ نے دوبارہ یہی کہا۔ اس صحابی نے تیسری بار سوال کیا کہ اس کے بعد کون؟ تو آپ نے پھر کہا کہ اس کے بعد بھی تیری ماں ہے۔ اس صحابی نے چوتھی بار سوال کیا کہ اب میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تیرا باپ
پھر آپ نے فرمایا ثم ادناک فادناک، یعنی اس کے بعد جو تیرے رشتے دار اس سے قریب ہوں، ماں ہے باپ ہے، اس کے بعد کون آتا ہے؟ بھائی ہے بہن ہے. اس طرح سے جو رشتے دار زیادہ قریب ہوں وہ درجہ بدرجہ تیرے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہیں. اور حضرت المقدام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں وصیت کی ہے. ثلاثاً، 3 بار آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری ماؤں کے بارے میں ان کے حسن سلوک کرنے کے متعلق وصیت کرتا ہے. ان اللہ یوصیکم بآبائکم، اسی بار آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے باپوں کے ساتھ احسان حسن سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہے. ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے کہ قریبی رشتے دار جیسے ہوں ایک کے بعد دیگرے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہے. لہذا ان کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کیا کرو. محترم دوست اور بھائیو، دیکھا آپ نے ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ قرابت داروں میں صلہ رحمی اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ماں ہے. ماشاءاللہ. اس کے بعد پھر کون ہے؟ اس کے بعد 3 بار ماں ہے، چوتھی بار باپ ہے، اس کے بعد پھر بھائی بہن. ٹھیک ہے. پھر دوسرے رشتے دار اور ان کے مرتبے ہیں، اور ان رشتے داروں میں محرم رشتے دار غیر محرم رشتے داروں پر مقدم ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک فادناک، ماں باپ سے زیادہ صلہ رحمی کر اور بہن بھائی سے. تو ماں اور باپ، بہن اور بھائی سے صلہ رحمی کر، پھر جو تجھ سے رشتہ میں زیادہ قریبی ہو، اور پھر جو رشتے میں زیادہ قریبی ہو. تو ایک ترتیب ہے اسلام کے اندر، پہلے ماں ہے پھر باپ ہے، اس کے بعد پھر بھائی بہن ہے، پھر رشتے دار جو قریب ہیں. تو رشتے داروں پر خرچ کرنا بھی جائز ہے، آپ خرچ کر سکتے ہیں. کسی رشتے دار کا نان نفقہ کسی رشتے دار پر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے، اور صلہ رحمی کی حدیث میں جو ہے یہ عام ہے. لہذا جو رشتے دار نان نفقہ کا محتاج ہو وہ دیگر تمام رشتہ داروں میں صلہ کا زیادہ حقدار ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حیثیت کے مطابق دے. کسی شخص کو اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی اسے اس طاقت دے رکھی ہے. اور فرمایا علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے، یعنی جتنا جس کے پاس ہے اس میں سے وہ رشتہ داروں کو دے. خرچ کرنے میں ترتیب بھی ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا آتى الله احدكم خيرا فليبدأ بنفسه واهل بيته. تم میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی مال عطا کیا ہے یا اگر مال عطا کرے تو وہ پہلے اپنی جان پر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے. گھر والوں میں کون سے لوگ شامل ہیں؟ بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، یہ لوگ شامل ہیں. اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ وَأَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ. نفقہ اولاد سے شروع کر پھر اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی بہن پر خرچ کر، پھر جو نسبتاً زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں درجہ بدرجہ ان پر خرچ کر. اس حدیث میں اولاد کو ماں باپ، بھائی بہن اور باقی رشتہ داروں پر مقدم کیا گیا ہے اس حدیث میں. جبکہ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اطعمت نفسك فهو لك صدقة وما اطعمت ولدك فهو لك صدقة وما اطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما اطعمت خادمك فهو لك صدقة. جو تم اپنے آپ کو کھلاتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو تم اپنی اولاد کو کھلاتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، اولاد کے بعد بیوی، جو اپنی بیوی کو کھلاتے ہو تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو تم اپنے خادم کو کھلاتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے. یہاں پر بھی ایک ترتیب دی گئی ہے. یہاں پر سب سے پہلے کون مستحق ہے؟ انسان خود اپنے آپ کے لیے مستحق ہے کہ وہ پہلے اپنے اوپر خرچ کرے.
حدیث میں نفقات کے اجر کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ترتیب نفقات بھی بیان کر دی گئی ہے، اور اس میں خصوصی طور پر گھر والوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی وابدأ بمن تعول امک و اباک و اختک و اخاک و ادناک فادناک۔ اوپر والا یعنی خرچ کرنے والا ہاتھ نیچے والے یعنی لینے والے مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ خرچ کرنے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور تم خرچ اس سے یعنی اسے شروع کرو جو تمہارے زیر پرورش ہو، تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن، پھر نسبتاً زیادہ قریبی رشتہ دار وغیرہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، تو ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دینار ہے۔ آپ نے فرمایا صدقہ کرو۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے پاس ایک ہی دینار ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے اس کو فرمایا اسے اپنی جان پر خرچ کر، اپنی جان پر خرچ کر۔ صحابی نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے، اب اس کا میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسے اپنی بیوی پر خرچ کر، اپنی بیوی پر خرچ کر۔ اس صحابی نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے، اس کو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسے اپنی اولاد پر خرچ کر۔ اس صحابی نے کہا میرے پاس ایک اور ہے، آپ نے فرمایا اس کو اپنے خادم پر خرچ کر۔ اس نے کہا میرے پاس ایک اور ہے، دیکھیں ترتیب، میرے پاس ایک اور ہے، آپ نے فرمایا انت ابصر بہ، اب جہاں تو سمجھے مناسب وہیں پر خرچ کر، جہاں مناسب ہو خادم کے بعد۔ ان تمام حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ خرچ کرنے کے لیے انسان کو یہ ترتیب ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ سب سے زیادہ پہلے اپنے آپ پر خرچ کرے، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، اپنے والدین پر خرچ کرے، اپنے قریبی رشتہ داروں، اور پھر اپنے غلام اور خادم پر اور دوسرے لوگوں پر خرچ کرے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بھائیو، آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رشتہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قطع رحمی سے ہمیں بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بہت گرمی ہو رہی ہے، کیا بات ہے، اسی نہیں چل رہا ہے؟ انوینٹری آج ختم ہوئی ہے، پورے پسینہ کیوں نہیں چالو کیا؟ تو آپ بند کرنا چاہیے، ابھی تک آواز